فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آخر ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں جو یہ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سورہ مبارکہ واقعہ سے متعلق بات پیش کر رہے ہیں، جس میں علامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، علامتیں پیش کی گئی ہیں، اور انسان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت، حساب و کتاب، زندگی کے لمحے لمحے کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور کسی دلیل کی روشنی میں آپ یہ نہ سمجھ سکتے کہ آخرت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ انسان کو یہ یقین دلایا گیا ہے، اور بہتر ہے کہ انسان کو یہ یقین اسی جہان میں آ جائے، اس لیے کہ اگر اس جہان میں یہ یقین آئے گا تو پھر آنے نہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دوا مریض کو تب تک شفا دیتی ہے جب تک مریض زندہ رہتا ہے، مریض کو شفا دیتی ہے، میت کو شفا نہیں دیتی۔ اگر اس جہان میں یہ یقین آ جائے کہ اس جہان میں حساب دینا ہے تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس جہان میں یقین آیا کہ وہ ہو ہمیں تو حساب دینا ہے تو پھر اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جگہ قرآن مجید میں اس بات کی بھی دلیل پیش کی گئی ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اور اس کا نامہ اعمال خالی ملے گا تو بڑا گڑ گڑائے گا، یقین دلائے گا، اے میرے مالک مجھے دوبارہ اس دنیا میں واپس بھیج دے جہاں میں نیک عمل انجام دوں گا۔ تو پھر قرآن مجید میں کہی جاتی ہے یہ بات، کیا اس کی اس دلیل کو، اس بات کو قبول کر لیا جائے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اس سلسلے میں کہتے ہیں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ جب انسان کو اب یہ یقین ہے کہ نہیں آئے گا تب تو اتنا مغرور ہے، اگر کہیں تھوڑا سا یہ یقین ہو جائے کہ آ سکتا ہے تو پھر یہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ جب نہ آنے کا یقین ہے تو تب اتنا مغرور اور گناہگار ہے۔ اگر کہیں سے ذرا سا مثلا مل جائے کہ آ بھی سکتے ہیں، ہاتھ پیر جوڑ کے پریشانی نجات مل بھی سکتی ہے، تو پھر انسان کسی بھی صورت میں اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ واقعہ میں اصحاب الیمین کی بات ہوئی ہے، یعنی تین گروہ کی بات ہوئی ہے کہ لوگ تین گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ ان سب کے درجات بیان کیے گئے ہیں کہ مقرب بندے کیسے جنت میں ہوں گے، اور وہ اللہ کے مقرب بندے کیوں بن گئے، یہ بات بھی قرآن مجید کے سورے میں پیش کی گئی۔ اصحاب یمین کی بھی بات بیان کی گئی کہ وہ بڑے بڑے محلوں میں ہوں گے، جام کوثر سے انہیں سیراب کیا جائے گا۔ اب بات چل رہی ہے اصحاب الشمال کی، جو قرآن مجید کی نگاہ میں قیامت کے روز بڑے نقصان میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، زقوم سے ان کو جو ہے کھانا دیا جائے گا، اور زقوم وہ غذا ہے جو بہت زیادہ کڑوی ہے، جب اندر جاتی ہے تو پیاس کو بھڑکا دیتی ہے، اندر سے پیاس بھڑکے گی، اوپر سے گرم پانی دیا جائے گا، یہ پانی پیتا رہے گا اور کبھی پیاس اس کی بھرے گی نہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا
کہتا ہے آخر ان کا حال یہ کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ہم جو بھی انہیں نعمت دیتے تھے بجائے اس کے کہ یہ ہماری دی ہوئی نعمت پہ شکر کرتے مالک تیرا احسان ہے، اس کو گناہ میں استعمال کرتے تھے اور مسلسل گناہ کرتے جاتے تھے، رکتے ہی نہیں تھے، جبکہ یہ جانتے تھے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر کبھی نیک خیال ان کے ذہن میں آتا تھا کہ بھائی تم گناہ کر رہے ہو تو یہ اپنے من کو یہ کہہ کے پلٹا لیا کرتے تھے بھلا کون ہے جب ہم گل سڑ جائیں گے ہڈی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندگی دے سکے؟ اب قرآن ان کے سلسلے میں دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہی جس پہ پروردگار عالم نے تمہیں پہلے زندگی دی تھی اور تم نے جب اس عالم کا اقرار کر لیا، پھر اب قرآن دلیل دیتے ہوئے کئی دلیلیں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلے تو کہتا ہے کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم مادر میں جس کے ذریعے ہم انسان بناتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ اس کے ذریعے تم انسان بناتے ہو کہ ہم انسان بناتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح یہ کس کی قدرت ہے؟ تو یہ قدرت کی طرف یقین دلا رہا ہے کہ جو اس بات پہ قادر ہے کہ نطفے کو انسان بنا دے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ کھوئی ہوئی زمین میں ہڈیوں کو دوبارہ ڈھونڈ کے انسان کو دوبارہ وجود عنایت کر دے۔ پھر اس کے بعد کل بات ہوئی تھی اس بات پہ، افرأیتم ما تحرثون، آخر تم نے دانہ زمین میں ڈالا، اس دانے کو جو زمین میں مل کے مٹی ہو گیا اس میں یہ اتنی صلاحیتیں کس نے پیدا کر دی؟ ایک میں 1000 دانے پیدا کر دے، 1000 سے کئی ہزار دانے پیدا کر دے، جو مٹی میں کھوئے ہوئے دانوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ اٹھا کے زندگی عنایت کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ اب دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے، اس سے آگے کی بات کہتا ہے قرآن مجید، نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اس سلسلے میں آگے قرآن کہتا ہے انتم تزرعونہ انا لمغرمون افرأیتم الماء الذی تشربون۔ آج اس سلسلے میں بحث ہوگی، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی جسے تم پیتے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو کیا اسے تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جو پانی تمہاری زندگی مکمل طور پہ پوری کائنات کی زندگی اس پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو زندگی ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ امام سے معلوم کیا پانی کا ذائقہ کیا ہے تو امام نے فرمایا طعم الحیات طعم الماء طعم الحیات، یعنی جو زندگی کا مزہ ہے وہی پانی کا مزہ ہے، اس لیے کہ زندگی بغیر پانی کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو پانی اپنے آپ میں اب قرآن دلیل کے طور پہ کہتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بتاؤ تو صحیح جس پانی کو تم پیتے ہو وہ آسمانوں سے بادلوں کے ذریعے تم نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہے تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں اور آخر تم پھر اس پانی کے پینے پر ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس طریقے سے ذرا اس سلسلے میں غور کریں کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ سورج میں بے پناہ شعاعیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کو بھی نقصان دیتی ہے، اگر پانی پہ وہ سیدھی شعاعیں پڑ جائیں تو پانی کو بھی نقصان دیتی ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں سورج کو کس نے چمکایا؟ پڑے ہوئے سمندروں میں پڑے ہوئے بادل، مثلا پانی پر کس نے سورج کو چمکایا؟ اور سورج میں یہ تمیز کس نے پیدا کر دی کہ وہ نمکین کو وہیں چھوڑ دے اور نمکین میں سے ہٹا کے صاف ستھرا اور میٹھا پانی بخار بن جائے، اور بخار کے ذرات، بخارات کے ذرات آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بادل کی اتنی عظیم چادر کیسے بن جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں، اور اوپر جانے کے بعد پروردگار عالم اس کے اندر ایک ہوا پیدا کر دیتا ہے، یہاں سے جب یہ ہوا اٹھا کے لے کے جاتی ہے ان بخارات کو تو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ پھٹتے نہیں، یہ گرتے نہیں، لیکن جب اوپر چلے جاتے ہیں یہی بخار وہ ہوا اپنا دباؤ چھوڑ دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔
وہ دباؤ، وہ ہوا اپنا دھیرے دھیرے دباؤ چھوڑ دیتی ہے اور وہ پانی جو بادلوں میں جذب ہوتا ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور دھیرے 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 باریک قطرے بن جاتے ہیں اور باریک قطرے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست زمین کی طرف آتے ہیں اور زمین کی طرف پھر مفسرین کہتے ہیں اگر خداوند عالم میٹھے پانی کے ساتھ سمندروں میں سے کڑوا پانی بھی ملا دیتا، نہ زمین کے لائق رہ جاتا، نہ کھیتی کے لائق رہ جاتا، نہ گندم کے لائق رہ جاتا، نہ انار اور سیب کے لائق رہ جاتا۔ اس نے جب پانی کو برسایا تو میٹھا پانی برسا دیا تاکہ اناج اور سبزی بہترین پیدا ہو سکے۔ بتاؤ تو صحیح، جو بادلوں میں سے، جو سمندروں میں سے میٹھے پانی کو نکال سکتا ہے، وہی تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں زمین میں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دے اور تمہاری ہڈیوں میں پھر حیات پیدا کر دے۔ کیا کوئی دلیل ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے کہ آخرت نہیں آئے گی؟ آخرت آئے گی، اس لیے کہ وہ قادر ہے جس نے زمین میں سے مثلا پہاڑوں کے اندر، میں سمندروں کے اندر سے کتنے ہی کڑوا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، نمکین پانی ہے، ان پانیوں میں سے بالکل صاف ستھرا پانی نکالا اور وہ پانی پیدا کیا جو ہر انسان بلکہ ہر کائنات کی زندگی کا سبب جو پانی کے ذریعے حیات پیدا کر سکتا ہے، وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیتیں رکھتا ہے۔ کل اس سلسلے میں انشاءاللہ آگ کے بارے میں بات ہوگی کہ آخر تم کیسے انکار کر سکتے ہو، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آگ کو روشن کیا، اور وہ جو ہرے پتوں سے آگ جلا سکتا ہے وہ تمہیں مٹی سے دوبارہ کیسے زندگی عطا نہیں کر سکتا۔ کل اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ پروردگارا قرآن مجید پر عمل کرنے، دیکھیے میں یہ بات کہہ نہیں رہا، مگر مجھے اگر یہاں کا ایسا ماحول تفسیر وفسیر کا پہلے سے پتہ ہوتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہاں دو مولانا آتے ہیں، میں تو ویسے ہی مذاق میں ہی چلایا، اس لیے وہاں تو کچھ کام تھا ہی نہیں، میں نے چلو یار کچھ کر کے ہی کھا لیں گے، لیٹ کے کیا کھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں واقعاً تفسیر کے سلسلے میں آتا یا نہج البلاغہ کے سلسلے میں ہم لوگ بات کرتے اور ایک مہینہ بہترین خدمتوں کا یہ مہینہ ہو جاتا ہے۔ کاش کہ مجھے یہ پتہ ہوتا، مگر حالات نے معاملات خراب کر دیے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے سلسلے میں خطبہ غرہ پیش کرتا اور اس میں آپ دیکھتے کہ کتنا لطف ہے اور کتنی عظیم باتیں امام نے بیان فرمائی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن اور نہج البلاغہ، بس یہ کہیے کہ نہج البلاغہ اور قرآن بالکل ایک دوسرے کی شرح ہے، جو نہج البلاغہ ہے وہی قرآن میں کہا گیا ہے اور جو قرآن میں کہا گیا ہے وہی نہج البلاغہ میں کہا گیا ہے، مگر نہج البلاغہ کو اس لحاظ سے کہ جیسے امام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو غور کرو تمہیں آخرت میں جانا ہے، دیکھو غور کرو تمہیں موت کا سامنا کرنا ہے، دیکھو غور کرو تمہیں قبر میں اتر جانا ہے، دیکھو غور کرو تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سال نہیں، انشاءاللہ زندگی تو رہے گی، حیات رہے گی تو انشاءاللہ پھر بعد میں خدمت کریں گے۔ اور مالک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں قرآن پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ قرآن مجید کے سننے سمجھنے کا سلیقہ تو نے عنایت کیا ہے، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی کلاسیں ہوں، قرآن مجید کی تفسیر ہوں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید سنیں، واقعاً ہماری مجلسوں میں بھی موضوع دے دیے جائیں کہ ہم قرآن مجید کے فلاں سورے کی سال مثلا تفسیر سننا چاہتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے سے بہتر کیا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہو؟ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ مجلسوں کو ہنگامی صورت میں نہ بناؤ، مجلسوں کو علمی بناؤ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور اس وبا وبال سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔